قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ہر بندہ اس سائے کو دیکھ کر یہ حسرت کرے گا کہ کاش اللہ وہاں بلا لے اور میں اس گرمی سے، اس تپش سے بچ جاؤں. آپ امیجن کریں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی کچھ ہی فاصلے پر ہوگا، آپ کے سروں کے قریب ہوگا، تو انسان کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے. آج اتنا دور ہے تو ہم کہتے رہتے ہیں بہت گرمی ہے، بہت یہ ہے، فلاں. چلو یہاں تو گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے اے سی لگا لیا، پنکھے چلا دیے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے. اگر آپ صاحب استعداد ہے، پیسے والے ہیں، تو آپ عین ممکن ہے کہ اپنے لیے راحتوں کے اسباب خرید سکیں. لیکن امیجن کریں کہ جب کوئی بازار نہیں ہوگا، کوئی دکان نہیں ہوگی، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بدن پر پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، تو اس سائے کو دیکھ کر ہر انسان یہ جستجو کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں اس سائے میں چلا جاؤں. لیکن اس سائے میں کچھ ہی لوگوں کو بلایا جائے گا، اور ان لوگوں میں ایک کیٹیگری ان نوجوانوں کی ہوگی جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی. یعنی وہ جوانی کے جس کو ہم فضولیات میں گزار رہے ہیں، وہ جوانی کے جس کو ہم لذتوں اور گناہوں میں اور پیار محبت کے چکروں میں ضائع کر رہے ہیں. اس جوانی کی قیمت کتنی بڑی ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، تھوڑا سا صبر کیا جائے اور اللہ کے ساتھ اس کو گزارا جائے، تو ہم وہ اویل کر سکتے ہیں کہ جس پر میدان حشر میں اللہ کے سامنے بلینز آف بلینز پیپل یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں وہ چیز مل جائے. جوان کی توبہ سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے. اور دوسری جانب نفس اور شیطان کی فل کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جوانی میں گناہ کروائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جوان جوانی تباہ کر دینا تو بڑھاپے میں تو ویسے یہ کسی کام کا نہیں رہتا. اور دوسری جانب اگر ایک جوان اپنی جوانی کی حفاظت کر لینا تو اللہ خود اس کی طاقت بنتا ہے جب یہ کمزور پڑ جاتا ہے. ایک غریب بچہ تھا جسے بادام بہت پسند تھے، تو اس کے باپ نے ایک دن 2 کٹوری حلوہ بنایا اور ایک میں 2 بادام لگا کے اوپر سجا دیے اور بچے سے کہا چن لو، کیا چننا چاہتے ہو. تو بچے کو بادام بہت پسند تھے، اس نے بادام والی کٹوری اٹھا لی. اب دونوں باپ بیٹا حلوہ کھانے لگے. غصہ بچے کو تب آیا جب اس نے باپ کی کٹوری کو دیکھا جس میں اوپر تو بادام نہیں تھے، لیکن باپ جب کھانے لگا تو اندر سے 4 بادام نکلے. تو بچے کا دماغ گھوم گیا. باپ نے اسے سمجھایا میرے بچے، جو دکھتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا ہے. زندگی میں سواد کی عادت پکڑ کے چلو گے، اپنا ہی اپنا سوچو گے تو اپنا نقصان کر بیٹھو گے. کچھ دن بعد باپ نے پھر وہی ریپیٹ کیا. تو بچے نے اب کی بار وہ کٹوری اٹھائی جس میں بادام اوپر نہیں تھے. اسے لگا اندر ہوں گے، لیکن اس بار بھی اندر سے کوئی بادام نہیں نکلا. بچہ پھر غصے میں آ گیا. تو باپ نے اسے سمجھایا میرے بچے، میرا بیٹا، یہ زندگی ہر دن ایک نئی چال چلتی ہے. پرانے ایکسپیرینس کو ہی پکڑ کے بیٹھے رہو گے تو ہارتے چلے جاؤ گے. اب کچھ ٹائم بعد باپ نے پھر وہی ریپیٹ کیا، لیکن اس بار بچے نے کہا کہ پاپا ہر بار میں نے ہی چنا ہے، اب کی بار آپ پہلے اٹھائیں، میں بعد میں جو بچے گی وہ میں اٹھا لوں گا. تو باپ نے وہ کٹوری اٹھائی جس کے اوپر 2 بادام لگے ہوئے تھے اور بچے کو وہ ملی جس میں کوئی بادام نہیں تھا. اب بچے نے جب کھانا شروع کیا تو اس کے اندر سے 8 بادام نکلے. اس بار بچہ بہت خوش ہو گیا. تو باپ نے اسے سمجھایا میرے بچے، جب خود سے پہلے دوسروں کا اچھا سوچنا شروع کرو گے تو تمہارا اچھا ہونا شروع ہو جائے گا.